सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक दो बातें आपने की, उनका मैं थोड़ा सा निकालूं। सर एक तो जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैकेज दिया, उसमें मेन चीज़ जो हमारे लिए ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली है, 7 से 11 रुपये का उन्होंने ख़त्म किया ना, जी तो हाँ। वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर ये जो आपने ईरान की बात की, सर ईरान से हमारी इंपोर्ट्स हैं $567 मिलियन ऑन पेपर जो हमारे पास हैं, और हमारी एक्सपोर्ट्स $4 मिलियन की हैं जी हाँ। ऑन रिकॉर्ड जो है, बिकॉज ऑफ बैंकिंग चैनल्स का मसला। 400 मिलियन डॉलर की तो सिर्फ हम राइस देते हैं ईरान को, लेकिन ऑन बुक्स सिर्फ $4 मिलियन हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। रजा बागदिर साहब आए हुए थे, उनसे हमारी बात हुई थी इस सिलसिले में। जिस तरह रशिया एक इतना बड़ा ममालिक है, रशिया से हमारी ट्रेड सिर्फ बैंकिंग चैनल्स की वजह से रशिया से हमारी ट्रेड बढ़ी है। और जिस तरह अब किर्गिस्तान के साथ रशिया का जो माहदा हुआ है, बिश्केक मुझे इनवाइट किया गया हुआ है, मैं प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ जाऊंगा। अब सर हमारा लैंड रूट जो है अफगानिस्तान के थ्रू नहीं, वी कैन गो थ्रू चाइना, बिश्केक एंड देन रशिया। जो हमारा 45 दिन में शिप पहुंचता था रशिया, अब हमारा 6 दिन में कंटेनर्स रशिया पहुंच सकता है। लेकिन सर इसमें सिर्फ बैंकिंग चैनल्स का, हमने रजा बाकी साहब से भी बात की कि हमारी टीटियाँ दुबई से लग के आ रही हैं, न्यूयॉर्क से लग के आ रही हैं। डायरेक्ट बैंकिंग चैनल्स जब हमारे उनसे खुल जाएंगे तो इंशाल्लाह ट्रेड। और मैं तो खुद सर परेशान हो गया, हम दोबारा चेक करवाया $4 मिलियन और $560 मिलियन, इतना बड़ा फर्क नहीं हो सकता। मुझे पता है $400 मिलियन से ऊपर तो हमारी राइस जाती है वहाँ पे। जी हाँ। तो ये सर वो बैंकिंग चैनल्स की वजह से है। और दूसरा सर एक गवादर में .250 डिग्री है, जिससे नया रोड एक निकल रहा है। ईरान, आपको पता ही होगा, ईरान ने तो अपनी सड़क कंप्लीट करी है, हमारी हो रही है। सर वो जब रोड कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से, नेक्स्ट मंथ हमें गवादर भी इनवाइट किया हुआ इंशाल्लाह। मैं अपने बोर्ड के साथ जा रहा हूँ, जो भाई जाना चाहिए। बहुत अच्छा। तो हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहाँ पे गवादर पोर्ट के साथ मिलकर। सर उस पर जब आप उस पॉइंट से निकलेंगे तो आपको डायरेक्ट एक्सेस है थ्रू ईरान बाय रोड टू टर्की। तो टर्की तक आपको रोड की एक्सेस बिल्कुल। वहाँ पोर्ट से मिलेगी सर, वो भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सर। और दूसरा सर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात की है सर, ये तो बिल्कुल ठीक है। डेफिसिट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मुल्क वही तरक्की करेगा जिसकी जितनी हम एक्सपोर्ट करेंगे उतनी हमारा रुपया तगड़ा होगा। जी हाँ। लेकिन सर हम इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हमारी 70% इम्पोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स नहीं बनते। तो ये 1-2 साल की बात नहीं है जिसमें गवर्नमेंट थोड़ी तेज़ी कर रही है, इसमें 10 साल 15 साल, बीस इंडिया को उसमें 50 साल लगे हैं सर। हम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं, फिर हम बनाते हैं, फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहले हमें बेसिक रॉ मटेरियल्स की तरफ जाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग पे। जब हम उस पर आ जाएंगे तो फिर ये जो और इम्पोर्ट पे जो आरडीज लगी जा रही हैं सर, जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में बनता नहीं उस पर 40% ड्यूटी है सर, इसीलिए स्मगलिंग हो रही है। जो चीज़ पाकिस्तान में रॉ मटेरियल बनता ही नहीं है उसके ऊपर इतनी बड़ी हैवी आरडीज नहीं होनी चाहिए। और बाकी सर बड़ा अच्छा लगा आपसे पहली दफ़ा मुलाकात है, बातचीत करने का। और इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मिलेंगे, इस्लामाबाद भी आके मिलेंगे। बस सर वो कमेटीज़ का ज़रा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह। 3-4 कमेटीज़ का आपको रिटर्न लेटर दे दूंगा। हम कोई भी जो हमारा कंसर्न मेंबर होगा उस कमेटी से, हम उनको एक एक बंदे को बस भेज दिया करेंगे मीटिंग में अपनी, ताकि हमारी चैम्बर की आउटपुट वो दे दे। बिल्कुल। जिस तरह इन्होंने कहा कि बैंकिंग चैनल ये बहुत बड़ा एक मसला है। आपको पता है सैंक्शंस लगी हुई हैं ईरान में। ईरान के सफ़ीर से बहुत दफ़ा मैं मिल चुका हूँ, कौंसलेट जनरल जो कोयटा में है कई दफ़ा उससे मिल चुका हूँ। और मैंने उसको कहा है कि अगर दूसरे ममालिक के साथ आपका कोई एग्रीमेंट है और बैंकिंग के थ्रू इस आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उसके बावजूद अगर आप करते हैं तो वो मुझे दें, वो आप डॉक्यूमेंट्स दें किस तरह आप दूसरे ममालिक के साथ करते हैं। तो बदकिस्मती से उन्होंने आज तक मुझे नहीं दिया। असद उमर मेरे साथ गए, हमाद अजहर को मैंने कई दफ़ा कहा, लेकिन वो सैंक्शंस की वजह से, और यही अलमिया जो है आपका रशिया के साथ भी है, बहुत सी इस तरह की असला है जो हमने पैसे भी दिए हुए हैं लेकिन वो अभी तक हम ले नहीं सकते, जो सैंक्शंस हैं। तो जिस तरह इन्होंने कहा है कि बैंकिंग के बगैर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चावल वहाँ पे जाता है, हमें पता है सबको, हमारा फ्रूट बहुत ज़्यादा जाता है और चीज़ें भी जाती हैं, लेकिन वो शुमार नहीं होता। इनकी ये बात भी बिल्कुल सही है कि बहुत सी फैक्ट्रीज़ के अंदर चीज़ें जो रॉ मटेरियल है, तो हमारी पूरी इस हुकूमत की तवज्जो इस तरफ है कि आपको रॉ मटेरियल पे टैक्स कम किया जाए और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आप लाते हो, जो हमारा ताजर लाता है, उस पर टैक्स लगाया जाए, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, ड्यूटी लगाई जाए। लेकिन जो रॉ मटेरियल है जो आप प्रोडक्शन में आपके इस्तेमाल होता है और फिर एक प्रोडक्ट बनती है, उसको सस्ता किया जाए। तो ये इस तरफ बिल्कुल हमारी तवज्जो है और हमें कोशिश है। और जिस तरह अभी बताया आपके सदर ने कि ये 1-2 साल की चीज़ नहीं है। मुल्क जो अभी तरक्की याफ्ता ममालिक है उसमें जो सिस्टम आया है वो कोई 1-2-3 साल में नहीं आया, वो पूरा एक प्रोसेस से गुजर के इस मुकाम तक पहुँचे हैं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری قوم بھی اس طرف ہے کہ ہم سنجیدہ ہوں، اور یہ جو ملک ہے بہت قیمتی ملک ہے ہمارا، دو نظریے پہ بنا ہوا ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے. جو انٹرنیشنلی جو پریشرز ہیں اس ملک میں، وہ آپ تاجر ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کھٹکتا ہے یہ ملک دشمنوں کی نظر میں. وہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی کتنے باصلاحیت لوگ ہیں، یہ ایمان والے لوگ ہیں. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا پریشر تھا کہ آپ نے اسرائیل کو ماننا ہے اور اس طرف لے کر جائیں، اقتصادی طور پہ کمزور ہیں، ان کا فائدہ اٹھائیں. لیکن جس مقصد کے لیے ملک بنا ہے وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے. یہ ملک اس لیے یہ زمین کا خطہ ہم نے حاصل کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں. اس لیے جو قائد اعظم نے جو دو قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ ہندوستان میں نہیں رہ سکتے، وہ ہمیں نہیں رہنے دیں گے. آج آپ دیکھیں وہاں پہ جانور کے ذبح کرنے پر بھی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، مسجدیں شہید کر دی جاتی ہیں. وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے ہے، جو کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو بیسک جو تھیم ہے اس طرف بھی ہم نے آنا ہے، اور اس کے وجہ سے بھی جو پریشرز ہیں وہ ہمارے تمام تاجروں کو پتہ ہونا چاہیے. اور آپ تاجروں کی محنت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس دور میں بھی جو کلیدی کردار ادا کیا، جو یہ ایٹم بم بھی ہم نے بنایا، اس میں بھی کردار تھا آپ لوگوں کا. وہ جو چیزیں آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے اور اس کو خوشحال بنانا ہے، پرامن بنانا ہے. اور پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ ملک کو میسج دے گا کہ اسلام جو ہے ایک پرامن مذہب ہے. ہم جو ہے وہ پرامن دنیا کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو جو انٹرنیشنلی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جن مشکلات میں تھی اس نے پوری کوشش کی ہے کہ اس مشکلات سے اس قوم کو نکالے اور ایک بہتری کی طرف جائے. آپ تمام چیمبر آف کامرس لاہور کے عہدیداروں کا، صدر کا، ان کی ٹیم کا، آپ تمام کا، میڈیا کا بھی بہت بہت شکریہ جی. سر میں تھینک یو سر ونس اگین. جس طرح آپ نے کہا سر ویلیو ایڈڈ میں ہمیں جانا پڑے گا، ویلیو ایڈیشن میں جائیں گے تو پھر ہی ہمارا اس کا فائدہ ہے. اب میں گزارش کروں گا سینئر وائس پریزیڈنٹ ناصر امید خان صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب قاسم خان سوری صاحب، ڈپٹی اسپیکر پاکستان قومی اسمبلی، معزز رفقا، مہمان گرامی، السلام علیکم. میں جناب قاسم سوری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج ٹائم نکال لاہور سے تشریف لائے. سر، پاکستان کو بہت سے چیلنج کا سامنا ہے. یہ تاجر بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، گورنمنٹ بھی بہت اچھی طرح سمجھتی ہے، لیکن ہمیں مل جل کر ان تمام چیلنجز کا سامنا کرنا ہے اور اس سے باہر نکلنا ہے. جیسے کہ آپ ایران سے اچھا تجارت کرنے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس سلسلہ میں ہم نے لاسٹ ویک ایران کے جو قونصل جنرل تھے رضا نظیری صاحب، ان کو بلایا اور کوشش کی کہ کوئی سلسلہ نکالا جائے جیسے کہ ایران کے ساتھ ہماری انڈاکومنٹ تجارت بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ابھی آپ نے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی آپ کو بتایا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سر دوسرا سر، سب سے بڑا اس وقت جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں ہمیں گرے لسٹ میں رکھا گیا، اور اس میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جو ہمارے دو صحباب ممالک تھے انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا. اس سلسلہ میں سر ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مؤثر کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے تمام سٹینڈرڈز کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے تاجر تو تیار ہیں ہی ہیں لیکن گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا انیشیٹو لینا پڑے گا. دوسرا سر، اس حکومت کو لانے میں تاجروں کا بہت کردار ہے، اور سر تاجروں کو اس حکومت کے بھی محسن ہیں اور پاکستان اکانومی کے بھی محسن ہیں کہ اکانومی میں حکومت نے تو جو فیصلے کیے لیکن تاجروں نے بھی اس کے ساتھ دیا اور اکانومی میں اپنا کردار ادا کیا. لیکن سر تاجر 2 سال، 2.25 سال حکومت کے بعد اب تاجر تھوڑے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. سر تاجروں کے تحفظات دور کرنے کی ضرورت ہے، تاجروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے، تبھی ہم ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس میں سر بیسکلی چھوٹا جو تاجر ہے اس کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کے بعد جو سنگل شٹر شاپس تھیں ان پہ بہت زیادہ اثر پڑا، سر ان کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اور سر اس سلسلہ میں ہم نے پی ایم صاحب سے ٹائم لیا تھا لاسٹ ویک، لیکن باوجہ مجبوری وہ لاہور تو ہے لیکن ہمارے پاس نہیں آ سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک وہ آ رہے.
وہ بھی ان سے بھی کوئی گزارش کریں گے. دوسرا سر اس وقت بہت زیادہ جو ایک ریومر ہوئی ہے کہ آپ جا رہے ہیں پابندی لگانے کے لیے میرج ہال پہ. سر یہ بہت بڑا ایک میرا خیال ہے دوبارہ ہم اس طرف ہی جانے کی تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ میرج ہال بزنس کے ساتھ بہت سی تجارت وابستہ ہے. اور سر اگر میرج ہال پہ بندی لگائی جائے تو سر ہر چیز بند کرنی پڑے. کیوں صرف میرج ہال ہی بند کیے جائیں؟ میرا خیال ہے کہ جیسے بقایا ڈپارٹمنٹ میں ایس او پیز پر عمل کیا جاتا ہے, ان کو بھی ایک ایس او پیز دے دیے جائیں اور وہ اپنا تجارت کو جاری رکھ سکے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا میرج سیزن ہے ابھی 3-4 مہینے, تو اس میں تاجر تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن بیچارے جنہوں نے آلریڈی ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے ان کے لیے بھی مجبوری ہے, کیونکہ آپ نے اس کا جو سبسٹیٹیوٹ دیا ہے کہ جو اوپن ایریا میں کر لیا جائے. سر سردی آ گئی, اوپن ایریا میں کرنا مشکل ہے. بجائے مہربانی آپ اپنے لیول پہ اپنی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ اس کو دوبارہ سوچیں تاکہ اس سے ہم اس کے لیے کوئی حل نکال سکیں. اور میں اس گزارش کے ساتھ سر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں تاجروں کے لیے. امید ہے کہ آپ دست شفقت رکھیں گے تاجروں کے لیے, ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. یہ ایس پی صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا, پرسوں آئے ہوئے تھے میرج ہال والے ہمارے پاس سارے پورے پنجاب کے. ان کا یہی پوائنٹ تھا کہ ابھی 10 دن تو ہوئے ان کی انڈسٹری کھلے ہوئے, اور پھر ان کے اگر کام بند کر دی جائیں, اور اس کے بعد سر 80% جو ہماری پولٹری اور رائس کی انڈسٹری لوکل ہے وہ میرج ہالس کے ساتھ بیسڈ ہے. جو لوکل کنزمپشن گھروں کی ہے وہ تو 15-18% ہے. 80 سے 85% ان کا کام بھی سارا پولٹری کا بھی رائس والوں کا بھی ان کے ساتھ چلتا ہے, اور بھی کافی وابستہ ہیں. اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پھر ڈپارٹمنٹ اسٹور بھی بند کریں, انڈسٹری بھی بند کریں. انڈسٹری بھی ان سائڈ ہے, اگر شادی ہال بھی خالی بند کرنے ہیں تو اس پہ سر پلیز ذرا, میں نے اسد عمر صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے, حماد اظہر صاحب سے میری بات ہوئی ہے, اس کو ذرا آپ نظر ثانی ڈالیے گا جب اسلام آباد جائیں گے تو. بالکل جی, اس کی طرف توجہ دلاؤں گا اور ان سے بات چیت بھی کروں گا انشاءاللہ. میڈم شیریں ہیں جی ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ممبر. تھینک یو سوری صاحب. ہمیشہ جس فورم پہ آپ سے ملاقات ہوئی, بیکاز مقصی بلوچ ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. میں ایک تو سر یہاں پہ کہنا چاہوں گی, لاسٹ ویک افغان کانفرنس تھی اور ویری انفارچونیٹ کہ وہاں پہ لاہور اتنا پریمیئر چیمبر ہے اور ہمارے صدر صاحب اور آفس بیئررز نہیں تھے. پنجاب جیسے صوبے کو اگر نیشنل اسمبلی کی ہوسٹ تھا سر, اور میں تو وہاں پہ انوائٹڈ تھی ایز بھاولپور ڈویژن کے ویمن ریورل چیمبر کی, میں بھاولپور کی ہوں تو میں وہاں سے انوائٹڈ تھی, بٹ میرا چیمبر یہاں ایل سی سی آئی انوائٹڈ نہیں تھا. مجھے کمی محسوس ہوئی کیونکہ پنجاب ہی میں سر وہاں پہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر سیشن تھا, وہاں پہ میٹ سیشن تھا. ہمارے تو اتنے ای سی ممبرس اس میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. آئندہ پلیز یہ ضرور ہونا چاہیے سر. میں یہاں پہ 53% ویمن کی نمائندگی کرتی ہوں, اور آپ کے اس سے بتاتی ہوں, ایران پاک ایران جوائنٹ چیمبر کل پرسوں دشمنی میں کینسل ہو گیا ہے سر. پلیز, بلوچستان ایک چھوٹا صوبہ ہے اور لاہور چیمبر اور بلوچستان چیمبر کی خواتین کٹھے بہترین پروجیکٹس کر سکتی ہیں. لاہور چیمبر میں بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, اور میں آلریڈی میں نے روڈ میپ میں ڈالا ہوا تھا, اور ویمن انٹرپرینیورز لاہور آ کے ایگزیبیشنز کرتی ہیں, میرے پاس ٹھہرتی ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ ادھر کے ہیں, پلیز ان کے چیمبرز ریسٹور کرائیں. خواتین اگر پروموٹ نہیں ہوں گی تو 53% ہیں دنیا میں, ان کو وہاں پہ چانس نہیں ملے گا. سی پیک کے حوالے سے کہوں گی کہ میں پاکستان سے سی پیک گئی تھی جب پہلے یہ فارم ہو رہا تھا, وہاں پہ میں نے کچھ پروپوزلز دی تھی. ابھی بھی میں اسپیکر صاحب کو مل کے آئی ہوں کہ سی پیک کے گروپ میں ہمیں ڈالا جائے, اور ہم آپ کو بتائیں